میں تھوڑا سا یہ سوسائٹی فار آل جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آتا ہوں. بیسیکلی سوسائٹی فار آل کا جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی چاہیے، ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھنی چاہیے جو سب کے لیے ہو، جو عورتوں کے لیے ہو، جو بوڑھوں کے لیے ہو، بزرگوں کے لیے ہو، جو ڈسیبل لوگوں کے ہو، جو ٹرانسجینڈر کے ہو. ایک ایسا آپ تو کہیں گے کہ یہ کیا بات کیا آپ نے، سوسائٹی تو سب کی ہے. ٹھیک ہے، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، سوسائٹی سب کی ہے، لیکن سوسائٹی میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں. تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ سوسائٹی فار آل کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کی ضرورت ہے جو سب کے لیے ہو، جو ڈسیبل لوگوں کے لیے ہو، جو ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے ہو، جو غریب لوگوں کے لیے ہو، جو یہاں تو خیر ریسزم والا مسئلہ تھوڑا نہیں ہے، لیکن جو رنگ کی بنیاد پر ہم جو تعصب کرتے ہیں ان کے لیے وہ سوسائٹی ہو، جو جینڈر کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے میں فرق کرتے ہیں کہ یہ اپرچونیٹیز کے حوالے سے کہ یہ خواتین ہیں ان کو یہ مواقع نہیں دینے چاہیے. تو اس حوالے سے جو ریسٹرکشن ہے، جو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، جو ایز اے آؤٹ سائڈر ایسے لوگ جو مارجنلائز لوگ ہیں، جو ایز اے آؤٹ سائڈر اس مین اسٹریم سوسائٹی سے ایز اے آؤٹ سائڈر رہ رہے ہیں، بحیثیت آؤٹ سائڈر رہ رہے ہیں، تو ان کو مین اسٹریم سوسائٹی میں انکلوڈ کرنا چاہیے. ایسے مارجنلائز لوگوں کو، ایسے جو جینڈر کی بنیاد پر، جو رنگ کی بنیاد پر، جو کسی بھی بنیاد پہ تعصب کا شکار ہے، جن کو ہم اپرچونٹی نہیں دے رہے ہیں، جو فزیکل اپیرنس کے لحاظ سے تعصب کا شکار ہے، جو ہم اچھا نہیں محسوس کرتے کہ ایک ایسا بندہ جو اب آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتا، کیسے میں ان کے ساتھ دوستی کروں. سوری ٹو سے، لیکن ہم نے دیکھا ہے، یہ سچ ہے کہ ہم اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھتے. جو مجھ سے مختلف چلتے پھرتے ہیں، جو مجھ سے مختلف دیکھتے رہتے ہیں، جو مجھ سے مختلف انداز میں بات کرتے ہیں، ہم ان کو وہ مقام شاید ہم نے نہیں دیا ہے، اس مقام تک ہم شاید نہیں پہنچے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے سوسائٹی فار آل، ایک ایسا معاشرہ جو سب کے لیے ہو. پرسن عموماً پاکستان میں ڈسیبل لوگوں کے لیے، پرسن ود ڈسیبلٹی، میں تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان میں عموماً چونکہ ابھی سائیکالوجسٹ سن رہے ہیں، سوشیولوجسٹ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں، تو ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں پاکستان میں، اس سے عموماً لوگ کہتے ہیں اسپیشل پرسن. میں نے ابھی بھی کچھ کمنٹ میں بھی اسپیشل پرسن کا جو ورڈ ہے وہ میں نے دیکھ لیا. بیسکلی اسپیشل پرسن جو ہے، اسپیشل کا ورڈ جو ہے وہ ایٹ سیلف ایک ڈسکریمنیٹو ورڈ ہے. جب آپ ایک بندے کے لیے اسپیشل ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو دوسرے معاشرے سے، مین اسٹریم سوسائٹی سے آپ نے اس کو الگ کر لیا. تو جب آپ ایک بندے کو، ایک انسان کو اس کی فزیکل اپیرنس کے لحاظ سے، فزیکلی وہ آپ سے مختلف ہے، اس لحاظ سے آپ نے اس کو اپنے معاشرے سے الگ کیا ہوا ہے، تو اس بنیاد پہ آپ اس کو اسپیشل کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو دوسرے لوگوں کے برابر نہیں سمجھتے. تو اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کا ایک کنونشن ہے UNCRPT، اس میں کہا ہے کہ اس کے لیے موضوع جو الفاظ ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی. پرسن مطلب پہلے وہ انسان ہے، بعد میں وہ انسان ڈسیبلٹی کا سامنا کر رہا ہے، اس کو ڈسیبلٹی کا سامنا ہے. اور ڈسیبلٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسانوں میں ڈسیبلٹی نہیں ہوتی، انسانوں میں ڈسیبلٹی نہیں ہوتی. ڈسیبلٹی جو ہے، یہ جو فزیکل سٹرکچر میں ڈسیبلٹی ہے، میری جو چلنے کا ایک یونیک انداز ہے، ایک مختلف انداز ہے چلنے کا. میرے خدا نخواستہ اگر کسی کے پاؤں کام نہیں کرتے، میرے پاؤں کام نہیں کرتے، میں ویل استعمال کر رہا ہوں، میں اسسٹیو ڈیوائسز استعمال کر رہا ہوں، تو اس ڈیوائس کے لیے اگر راستہ نہ ہو، کہتے ہیں کہ راستہ وہ جو سب کے لیے، وہ اس ڈیوائس کو استعمال کرنے کے لیے اگر راستہ نہ ہو تو پھر وہ میری ڈسیبلٹی ہے. میری ایک نیچرل ضرورت ہے کہ میں ویل چیئر یوز کروں، میری ایک نیچرل ضرورت ہے کہ میں وائٹ کین استعمال کروں. تو اس وائٹ کین کو اگر ہمارا سوسائٹل، اگر ہمارا انفراسٹرکچر سپورٹ نہیں کر رہا تو یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میری ڈسیبلٹی نہیں ہے. ڈسیبلٹی جو ہے یہ اسٹرکچر کی ہے، انفراسٹرکچر کی ہے، ایٹیٹیوڈنل ڈسیبلٹی ہے. اگر سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اگر سوسائٹی میرے لیے اپرچونٹی کریٹ نہیں کر رہی، تو یہ میری ڈسیبلٹی نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی ڈسیبلٹی ہے. یہ ایٹیٹیوڈنل بیریئرز ہے، یہ مختلف رکاوٹیں ہیں جو مجھے آگے جانے نہیں دیتی، جو مجھے معاشرے میں ایک عام انسان کی طرح شامل ہونے سے روکتی ہے. یہ بیریئرز ہے. اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ثانیہ فاروق اور حسین عالم، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو ہم یہ ایک دوسرے جگہ سے جاتے رہتے ہیں، پشاور جاتے ہیں، سوات سے پشاور جاتے ہیں، سوابی سے پشاور آتے ہیں، تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ گاڑی، ٹائر، ویل. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوائس ہے. کیوں؟ کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سوات سے پشاور آ سکوں.
میری ضرورت یہ ہے کہ میں ایک ڈیوائس استعمال کروں، میں ایک اسسٹو ڈیوائس استعمال کروں۔ اگر میں نے ایک گاڑی کو استعمال کیا، میرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر میں میں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، اپنے ایک ڈیوائس کو استعمال کیا، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ میں معذور ہوں۔ ہم خود کو پھر معذور کیوں نہیں کہتے؟ ہم خود کو معاشرے سے پھر دور کیوں نہیں رکھتے کہ یار تا تو گورا تو پختنو دا پارا خپې دشتا او ارس دشتا او ته گاڑی کې رواني دا څنګه سړی ته یار خپې الله پاک درکړي دي او بیا هم گاڑی کې رواني، اللہ پاک نے آپ کو ٹانگیں دی ہے، پھر بھی آپ موٹر کار میں بیٹھ کے سوات سے پشاور آ رہے ہیں، کیوں؟ یہی تو بات ہے سمجھنے کی۔ اچھا، دوسری چھت پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا سب کچھ ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں سب کچھ صحیح سالم ہے، تو میں اوپر والا چھت ہے میں چھلانگ لگا کے چڑھ سکتا ہوں، یا کوئی اور طریقے استعمال کر کے میں اوپر چھت میں جا سکتا ہوں، میں سیڑھیاں استعمال نہیں کروں گا۔ کون ایسا ہے کہ وہ سیڑھی استعمال نہ کرے؟ کون ایسا ہے کہ وہ لفٹ استعمال نہ کرے؟ اوپر والی چھت میں جانے کے لیے کون ایسا ہے کہ وہ ڈیوائس استعمال نہ کرے، سیڑھی استعمال نہ کرے؟ تو یہی جو لفٹ ہے، اگر کوئی اور بندہ جس کو واقعی میں ضرورت ہے، ایک ڈسیبل بندہ، ڈس ایبلڈ ای ڈی کے ساتھ جب ہم بولیں گے تو اس کا مطلب ہے معذور کیا گیا، معاشرے نے معذور کیا ہے۔ وہ تو جس طرح پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنی اصلی صورت میں پیدا ہوا ہے، تو کیوں؟ یہ تو بڑی نا انصافی ہے نا۔ ہم خود ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، خود گاڑی استعمال کرتے ہیں، خود سیڑھیاں استعمال کرتے ہیں اوپر چھت جانے کے لیے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ یہ ڈیوائس استعمال کریں گے، اگر کوئی اور بندہ یہ ڈیوائس استعمال کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بیچارہ تو معذور ہے۔ وہ والدین جو یہی چھپ چھپ کر کے ہم ان کو بھی ذہنی طور پر معذور بنا دیتے ہیں، ڈسیبل بنا لیتے ہیں، وہ کتنا برا فیل کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کہ پتہ نہیں میں کتنا گنہگار ہوں، پتہ نہیں یہ کس جرم کی مجھے سزا ملی ہے کہ مجھے ایسے بیٹے ملے ہیں۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہی ہے کانسیپٹ سوسائٹی فار آل کا، کہ ہم نے اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہم سے جو تھوڑے بہت مختلف لوگ ہیں، جو دیکھتے مختلف ہے، جو سنتے مختلف ہے، جو بات مختلف طریقے سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بات کرتے ہیں اور چلنے کے لیے وہ ویل استعمال کرتے ہیں، ہم نے ان کو بھی عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا۔ وہ بھی عام انسان ہیں، کوئی ایسی خلائی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی دوسری وہ کسی اور سیارے سے کوئی مخلوق آئی نہیں ہے، وہ بھی ہم جیسے آپ جیسے عام انسان ہیں۔ ہم کو ان کو برابر کا انسان سمجھنا چاہیے۔ یہ تب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک حالات آتے ہیں، جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ مختلف انداز سے چلتے ہیں تو پھر کتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم کیوں برا فیل کرتے ہیں؟ لوگوں کی رسپانس کی وجہ سے۔ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جب لوگوں کا رسپانس ایسا ہو، جب ہمارا رسپانس ایسا ہو تو پھر ہم اپنے بارے میں برا فیل کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کہ کسی کو برا فیل کرنے نہ دو کہ وہ اپنے بارے میں برا فیل کرے۔ ایک ایسا نظام، ایک ایسی سوسائٹی بنانی چاہیے ہمیں کہ ہر ایک بندے کو اپنے بارے میں اچھا فیل ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ بدصورت ہو، یا پھر اگر لڑکیوں کے بارے میں کہا جائے تو وہ اپنے رنگ کو لے کے کافی پریشان ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ناشکری انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری عزت جو ہوتی ہے، ہمارا جو مقام ہوتا ہے، وہ ہماری شکل و صورت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ہمارے کام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ سوشیالوجی میں شاید کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ جو خوبصورت لوگ ہیں، جو بیوٹیفل، جو خوبصورت لوگ ہیں، ان کو زیادہ توجہ ملتی ہے۔ شاید یہ بات سچ بھی ہو، لیکن ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا کہ 2-4 منٹ میں آپ کی خوبصورتی جو ہے اس کا پتہ چل جائے، آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، تو آپ کو بڑے سے کس طرح پیش آنا ہے وہ نہیں آتا، ٹیچرز کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کون سے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات بہت پسند ہے کہ شاید میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں سلمان، اس نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کے اوپر ایسے حالات آئے، جب آپ ٹینس ہو جائے یا کچھ زیادہ خوشی کے حالات آ جائے، تو انسان جو ہے وہ جب زیادہ پریشان ہوتا ہے، زیادہ ٹینس آتا ہے تو غلط فیصلے کرتا ہے، غلط ایکشن کرتا ہے، غلط قدم اٹھا لیتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، وہ زندگی میں پھر ایک پچھتاوا ہوتا ہے انسان کو۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس حالات میں ایک کام کرنا ہے کہ کچھ نہیں کرنا،
صرف ایسے حالات میں جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو، کوئی ٹینشن والی بات آتی ہے، کوئی گھر میں کوئی ٹینشن پیدا ہوتی ہے، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، یہ بات اپنے دل پہ لکھ لو، اپنے کمرے میں اس کو کاغذ پہ لکھ کے چپکا لو کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اس وقت ہم نے کچھ سٹیپ نہیں اٹھانا، کچھ نہیں کرنا، وقت پہ تو چھوڑنا چاہیے۔ 1-2 دن کے بعد دیکھنے میں آیا ہے کہ خود بخود حالات جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔